اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عجب واعظ کی دینداری ہے یا رب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے۔ وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے۔ ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے۔ بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذاں سے۔ ایک مطلب، واعظ جو بزم خود نیکی و پارسائی اور اخوت و مساوات کا دعوے دار بنتا ہے، جبکہ اس کا ذاتی کردار قطعی مختلف ہے۔ اس کے قول و فعل میں تضادات کا یہ عالم ہے کہ ہر نوع کی دینداری کے دعووں کے باوجود عملاً اسے اپنے سوا سارے جہاں کے لوگوں سے عداوت ہے، بالفاظ دیگر اس کے دل میں نفرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دو مطلب، آج کی دنیا میں بے شک عقلی اور ذہنی سطح پر انسان بے حد ترقی کر چکا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدانوں اور موجدوں نے حیرت انگیز انکشافات اور ایجادات کی ہیں، تاہم اب تک اس حقیقت کی کوئی بھی نہیں جان سکا کہ یہ جو انسان دنیا میں آتا ہے کہاں سے آتا ہے اور آخرکار جاتا کہاں ہے۔ یعنی تمام تر ذہنی اور شعوری ارتقاء کے باوجود انسان کی حقیقت ابھی تک پوشیدہ ہے۔ تین مطلب، یہ نظام قدرت ہے کہ شب کی سیاہی بھی اسی قوت کی وادیت کردہ ہے جس نے ستاروں کو روشنی عطا کی ہے۔ یعنی یہ رب ذوالجلال کے احکام کا کرشمہ ہے کہ تاروں کو روشنی بھی انہی کے تحت ملتی ہے اور رات کو تاریکی بھی وہیں سے فراہم ہوتی ہے۔ چار مطلب، ہم اس قدر درد مند واقع ہوئے ہیں کہ ہمارے رازدار لوگ ہی اس ہمدردانہ رویے کا احوال بیان کرتے ہیں جو ہمارا دوسروں کے ساتھ رہا ہے، جبکہ ہم اسے فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ پانچ معنی، چالیں، مکاریاں۔ مطلب، اس شعر میں اقبال واعظ پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس قدر چالاک و عیار شخص ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی کانپنے لگ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا یہ عمل محض دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔